الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح العلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسول النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد العالمین محمد کشی براہ سلامی محمد حامد حمد خدا بس خدا بدا کریم مصطفیٰ بس محمد اسمی کا ہم خدا خدا حج مصطفیٰ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 4 ستمبر 1992 قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے ہمارے احباب نے جو انجمن بنا رکھی ہے اس کے زیر اہتمام ربیع الاول کی نسبت سے 8 روزہ
سیرت کانفرنس کا یہ دوسرا اجلاس ہے دبکری پشاور سرحد پاکستان میں، جس میں ہم سب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ میں نے آج جمعہ کی نشست میں آپ سے بھی عرض کیا تھا اور ذاتی طور پر بھی ارادہ کر لیا تھا کہ ہم انشاءاللہ بلا تاخیر بات شروع کریں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں آج کی بات ہم معمول سے ہٹ کر نسبتاً بہت مناسب وقت پر شروع کر رہے ہیں۔ کتاب اللہ سے دو مقامات سے میں نے آپ کے سامنے کچھ حصہ تلاوت کیا جو آج کی ہماری گفتگو کی بنیاد بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اور آخری حج، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں صرف ایک حج ادا فرمایا، اور مسلمان پر کتنے حج فرض ہیں؟ صرف ایک حج فرض۔ اگر میری یہ بات آپ حضرات ان دوستوں تک پہنچا سکیں کہ جو اس وقت ہمارے یہاں موجود نہیں، یا کسی قاری کے ذریعے پہنچے یا کسی اور ذریعے سے، تو میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ زندگی میں صرف ایک حج کرنا فرض ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو رزق میں فراوانی دی ہے، روپیہ پیسہ بہت دیا، تو آپ اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں دیکھیے کہ کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی لباس سے محروم تو نہیں، کوئی گھر سے محروم تو نہیں، کوئی ایسا بیمار تو نہیں کہ علاج کے لیے جس کے پاس روپیہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں کوئی بھوکا موجود ہے، کوئی ستم رسیدہ موجود ہے، کوئی ایسا مسلمان یا ایسا انسان موجود ہے کہ جسے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، تو اللہ نے آپ کو جو رزق حلال دیا ہے، جو دولت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے ان بندوں کی ضروریات میں اسے خرچ کریں، اس لیے کہ بھوکے، پریشان حال، بیمار، غریب الوطن مسافر اور ضرورت مند انسان کا تعاون کرنا جبکہ آپ کو توفیق ہے وہ فرض ہے، اور ایک حج کے علاوہ دوسرے حج ادا کرنا وہ نفل بنتا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم فرائض کو نظر انداز کر کے نوافل کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہمارا نفس اس سے تسکین محسوس کرتا ہے کہ ہم ہر سال حج کر کے آئیں اور ریلوے اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ پر ہمارا استقبال کیا جائے اور گلے میں ہار ڈالے جائیں۔ اللہ کے قرب کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، بڑے سکون اور نہایت ہی متانت سے میری یہ بات سن لیجیے۔ اگر آپ نے کسی غم زدہ انسان کا غم بانٹ کر اس کے آنسو تقسیم کر لیے اور اپنے دامن میں بھر لیے، اس کے دکھوں کا مداوع کر لیا
تو آپ کے اس چھوٹے سے عمل کا مقابلہ ہزاروں حج بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ آپ کو ہزاروں سال کی زندگی دے دے. کسی ایک غم زدہ اور ستم رسیدہ انسان کے اگر آپ نے آنسو پوچھ لیے اور کسی روتے ہوئے انسان کے لبوں پر آپ نے مسکراہٹیں بکھیر دی، اس عمل کا مقابلہ آپ کے کئی حج بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا اور باقی جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آئے وہ اللہ کے بندوں نے تقسیم کر دیا. اپنی علامت کے زمانے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے تو ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، حالانکہ تشریف لے گئے تھے، مسلح پر جا کے واپس آئے اور ام المومنین سے پوچھا کہ وہ چند دراہے میں آئے تھے، کچھ تو ہم نے تقسیم کیے اور کچھ بچ گئے تھے، وہ کہاں ہوئے؟ اور کیا اللہ کے رسول وہ رکھے؟ فرمایا لاؤ، اور انہیں اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا، ضرورت مندوں تک پہنچایا. فرمایا محمد کو حیا کی ہے کہ میرے گھر میں کچھ درہم رکھے ہوں اور میں اللہ کے حضور عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم کچھ افسانہ پسند قسم کے لوگ ہو گئے ہیں. ہم نے اسلام کی روح کو یا تو سمجھا نہیں اور اگر سمجھا ہے تو اسے اپنی عملی زندگی میں نظر انداز کر رکھا. اللہ کی عبادت کے بعد یاد رکھیے، اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی اس کے بندوں کا دل جیتنا. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرزندان اسلام کو یہ خوشخبری دی ہے کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر نعمتوں کے اتمام کا فیصلہ کر لیا اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو ضابطۂ حیات منتخب کر لیا. سیرت سرور کائنات کا یہ پہلو آج میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کروں گا کہ ولادت کے تذکرے تو ہوا کرتے ہیں، صرف تذکرے نہیں ہوتے بلکہ ہم نے بہت کچھ اس سلسلے میں پیش رفت کر لی. آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوتا ہے. خوشی اور غم یہ دونوں کیفیتیں امتحان بن کر آتی. عموماً انسان خوشی کی افراط میں اور خوشی کی زیادتی میں اعتدال کی حدیں عبور کر جاتا ہے اور غم کے افراط میں اور زیادتی میں بھی اعتدال کی حدیں پار کر جاتا ہے. اسلام ہرگز آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ اللہ کی طرف سے اگر آپ کو کوئی خوشی ملے تو آپ اس کے اظہار کے لیے وہ طریقہ اختیار کریں کہ جو اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ نے اختیار نہیں کیا، اور آپ اعتدال کی حدوں کو عبور کر جائیں، یا یہ کہ اگر کبھی کوئی آزمائش، کوئی دکھ، کوئی مصیبت امتحان بن کے آ جائے تو آپ اس کے اظہار میں بھی اعتدال کی حدیں عبور کر جائیں. ان دونوں کیفیتوں میں اسلام نے انسان کو بالخصوص مسلمان کو توازن اور بیلنس پر قائم رہنے کا حکم دیا. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت پر ہم سے زیادہ خوشی تھی، کیونکہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت میں وہ مقام نہیں رکھتے جو صحابہ رسول کا تھا.
لیکن انہوں نے اپنی اس مسرت اور اس راحت کے اظہار کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق تھا. اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف انہوں نے اپنی خوشی کے اظہار کا کوئی طریقہ نہیں اپنایا. اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی میں ایک یہ مرحلہ بھی آیا کہ اتنے غمگین ہوئے, اتنے دکھی ہوئے کہ اس سے زیادہ کسی دن بھی وہ دکھی اور غمگین نہیں ہوئے. قرآن کریم کی آیت جب نازل ہوئی تو ہلکا رسالت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک دوسرے سے مبارکباد کہی. تکمیل دین کی بشارت آئی ہے اللہ کی طرف سے, نعمتوں کے اتمام کی خوشخبری آئی ہے اللہ کی طرف سے, اور اسلام نے اللہ نے اسلام کو ہمارے لیے ضابطہ حیات منتخب کر لیا ہے. بہت بڑی خوشی تھی. لیکن راحت و مسرت کے انہی لمحات میں ایک روشن ضمیر کی آنکھیں برس پڑی, ایک روشن ضمیر کے آنسو جاری ہو گئے. اور پشاور کے دوستوں, وہ رونے والے کوئی معمولی آدمی ہوتا تو شاید اسے نظر انداز کر دیا جاتا کہ ہنستا ہے یا روئے, ہمیں کیا. یہ رونے والا وہ شخص تھا کہ اسلام میں اس کی مسکراہٹیں بھی معیار ہیں, اس کے آنسو بھی معیار ہیں. ہلکا رسالت کا مستند اور معتمد کردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صدیق اکبر سے آنسو دیکھے. عرض کیا ابو بکر آج آپ کا رونا ہماری سمجھ میں نہیں آیا. آج تک وحی کی صداؤں نے ہمارے دل و نگاہ کے دروازے پہ دستک دے کر یہ بشارت دی ہے کہ اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا, تم سے نعمتوں کا اتمام ہو گیا, اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا. آج کے دن آپ کی آنکھوں میں آنسو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اس پر میں بھی خوش ہوں کہ دین کی تکمیل, نعمتوں کے اتمام اور اسلام کے انتخاب کی خوشخبری سنائی گئی. اس پر تو میں بھی خوش ہوں, لیکن جس بات نے مجھے رلایا ہے شاید وہ تم نہیں سمجھے. یہی وہ 3 اہداف تھے جنہیں مکمل کرنے کے لیے میرا محبوب آیا تھا. جب یہ 3 اہداف مکمل ہو گئے تو اب ڈرتا ہوں, دل دھڑکتا ہے کہیں میرا محبوب مجھ سے جدا نہ ہو جائے. تب جا کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سمجھ میں آیا کہ ابو بکر کے فکر تدبر کی گہرائی کا کیا عالم ہے. واقع سے سر رسول کہا گیا ہے نا صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالی عنہ. اگر آپ بھی اسی آواز سے رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیتے تو سزائیں معطل ہو جایا کریں. یہاں کی سزائیں ترستی ہیں ان جملوں کے لیے. آپ یہ جملے ان ہواؤں میں اور ان فضاؤں میں تحلیل کیجیے. پشاور کے دوستوں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دن بھی رو دیے تھے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند روز پہلے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا. سفر کے آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے. درد سر اور بخار کی شدت رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھ تک ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں ڈالے جائیں.
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تعمیل ارشاد میں ٹھنڈے پانی کو انڈیلا گیا تو آپ کی طبیعت میں راحت ہوئی، سکون آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا. یہ خطبہ اصل میں حجۃ الوداع کے خطبے کا ملخص ہے. وہاں تفصیل تھی، یہاں اس کا خلاصہ ہے. انسانی حقوق کی بات کی، مہاجرین کے انصار کو مہاجرین کے متعلق وصیت فرمائی. اور اس خطبے میں یہ بھی فرمایا اللہ نے ابراہیم کو خلیل چن لیا، اگر مجھے اپنی امت میں سے کسی کو خلیل چننے کی اجازت ہوتی لاتخذت ابا بکر، میں ابو بکر کو اپنا خلیل چن لیتا رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن اسلامی اخوت و محبت پہ انحصار کرتا ہوں. اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا. جس کسی نے جتنا احسان مجھ سے کیا تھا، جس کسی نے جتنا بھی احسان مجھ سے کیا تھا میں نے ان سب کا بدلہ دے دیا. لیکن ابو بکر میرا وہ محسن ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ میرا رب ادا فرمائے. اور اسی خطبے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ اگر تمہیں دنیا میں رہنا پسند ہو تو ہم تمہاری خواہش کے مطابق دنیاوی زندگی میں اضافہ کر دیں، اور اگر ہمارے جوار رحمت میں آنا پسند ہو تو پھر تیاری کر لو. دنیا میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے جوار رحمت میں تو ہو، لیکن دنیا کی زندگی میں کبھی آنسو سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی آزمائشوں سے واسطہ پڑتا ہے، دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے. جب ہمارے جوار رحمت میں آ جاؤ گے تو وہاں آنسو، دکھ اور آزمائشوں کا گزر نہیں کہ وہ دار الجزا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کے اس بندے نے کیا پسند کیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس بندے نے اللہ کے جوار رحمت کو پسند کیا. دنیاوی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے جوار رحمت کو پسند کیا. صحابہ کرام نے سبحان اللہ کہہ دیا، کیونکہ آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا. لیکن وہ روشن ضمیر پھر رو پڑا. اس دیدور کی آنکھوں میں پھر آنسو چھلک پڑے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد صحابہ جمع ہوئے. اب کہ ابو بکر آپ کیوں روتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے کسی بندے کی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نہیں سمجھے، یہ جس کی بات ہو رہی ہے کوئی اور نہیں، خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن پشاور کے دوستوں میں کہا کرتا ہوں یہی ابو بکر صدیق جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اشارے اور کنارے سے رو دیتا، جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام فرمایا، آپ دیکھیے اس دن ابو بکر سے زیادہ کوئی مضبوط اور مستحکم نظر نہیں آتا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تجزیہ فرماتے ہیں اگر اس روز ابو بکر صدیق مضبوط نہ ہوتا، سب سے غم میں رحمت عالم کی جدائی کے غم میں عورت مسلمہ کا جو حال تھا، اگر اس دن ابو بکر مضبوط نہ ہوتا تو معلوم نہیں اس امت کی گاڑی کس پٹری پہ ہوتی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبات کے استحکام نے امت مسلمہ کو حوصلہ دیا. عالم یہ ہے کہ مدینہ کے در و دیوار اداس ہیں، سجائیں سوگوار ہیں، ہر طرف سے سسکیاں اور آہیں سنائی دیتی ہیں. حسنین کریمین کی آہیں تو دلوں کے ٹکڑے کر دیتی. سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہے سبت علی مصائب اللہ سبت علی الایام سرن لیالیا. میرے بابا کی موت نے مجھ پر جو صدمے ڈھائے ہیں، اگر ان صدموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج کو ڈال دیا جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے.
اندھیرے میں ڈوب جائے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اضطراب اور بے قراری کا یہ عالم ہے, غم کی شدت کا یہ عالم ہے کہ شمشیر بکس مدینہ کے گلی کوچوں میں پھرتے ہیں. فرماتے ہیں خبردار اگر کسی کی زبان سے یہ جملہ آیا کہ ان محمد قد ماتا, میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکتے نہیں. کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے. ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ ہم اس وقفے میں ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا خدا نخواستہ ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں پتہ چلا تو برستی ہوئی آنکھوں سے آئے. حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے, صدیق اکبر داخل ہوئے. وا نبیہ وا رسولہ وا صفیہ کہتے ہوئے, اے میرے پیارے نبی, میرے پیارے رسول, میرے دوست. یہ حادثہ ہو گیا نا جس کے تصور سے دل دھڑکتا تھا. یہ حادثہ ہو گیا نا جس کے تصور سے میں لرزتا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ سفید چادر تنی ہوئی تھی. ہے اجازت مجھے پشاور کے بے زبانوں اس تنی ہوئی چادر کی بھی بات عجیب ہے. جس دن حلیمہ آئی تھی میرے آقا بچپن میں سوئے ہوئے تھے نا, اس دن بھی سفید چادر تنی ہوئی. جس دن دنیا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس دن بھی سفید چادر تنی ہوئی تھی, اور جس دن جا رہے ہیں اس دن بھی سفید چادر تنی ہوئی ہے. اور دونوں موقعوں پر امپریشن دیکھیے انسانیت کا. اگرچہ یہ جملے ابو بکر کی زبان سے نکل رہے, اگرچہ یہ جملے حلیمہ کی زبان سے نکل رہے, میں کہتا ہوں یہ انسانیت کا تبصرہ ہے, یہ کائنات کا تبصرہ ہے. حوازن کے قبیلے کی بادیہ نشین عورتیں جو بچوں کو ہر سال اٹھانے آیا کرتی تھی, ہاشمی خاندان کے بڑے بڑے گھرانے کے بچوں کو پالتی تھی تاکہ معاوضے میں ہمیں کچھ ملے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچ کر حوازن کی کسی خاتون نے گود میں نہ لیا کہ یہ یتیم ہے, ہم اس کی پرورش کریں تو معاوضہ کس سے ملے گا. حلیمہ سب سے بعد آئی تھی, سوچا دیکھتے لوں. اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی, آمنہ سے پوچھا بہن میں نے سنا تیرا یتیم کسی کو پسند نہیں آیا. سیدہ آمنہ نے فرمایا نہیں, شاید میرا خیال ہے کہ کوئی میرے یتیم کو پسند نہیں آیا. حلیمہ قریب آئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور باریک چادر تنی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. کپڑے کے باریک باریک سوراخوں سے حسن مستقبی کی تابانی نے حلیمہ کا استقبال کیا کہ تیرا ہی انتظار تھا. حلیمہ نے دیکھا اور دیکھتی چلی گئی, اٹھایا اور سینے سے لگا لیا. اگرچہ ان تاثرات کو منظوم تو حسان ابن ثابت نے بعد میں کیا, لیکن شاید حلیمہ نے اسی وقت کہہ دیا. اس میں شاعری نہیں تھی, عشق ضرور تھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. تجھ سے زیادہ حسین تو آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. شادی فرماتے تھے
سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اگر میں ہوتا نا اس دور میں تو حسان سے کہتا عینی کے بجائے عینن کہو. یہ نہ کہو کہ میری آنکھ نے تجھ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. یوں کیوں نہیں کہتے کہ دنیا کی کسی آنکھ نے تجھ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. تجھ سے زیادہ جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. عبداللہ کے یتیم تجھے تو ہر نقص سے پاک بنایا بنانے والے نے. اور تیرا سراپا دیکھ کر تجھے دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ تجھے تیرے خالق نے تیری مرضی کے مطابق بنا دیا. باقی ساری کائنات کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا. جس طرح چاہا آسمان بلند کر دیا, جس طرح چاہا زمین کو پھیلا دیا, جس طرح چاہا دریاؤں سمندروں آبشاروں ندی نالوں کو بنا دیا, جس طرح چاہا ستاروں کی انجمن سجا دی, جس طرح چاہا چاند کو نمانیت عطا کی, جس طرح چاہا جنت کو بہا. کل کیا ہوگا کون جانتا ہے. جزاکم اللہ. کل کیا ہوگا کون جانتا ہے. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کل کی باتیں جاننے والا کون. لیکن تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آج سے نہیں کل سے ہے. اور جب میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں اور وہ ہوگی کل سے متعلق, مستقبل سے متعلق, تو کہیں تمہیں شرک کے جراثیم نہ لگ جائے اور یہ نہ محسوس کرو کہ اللہ بھی علم غیب رکھتا ہے اور اس کا نبی بھی عالم غیب ہوا کرتا ہے. نہ, عالم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں. میں جو تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا وہ میرے علم غیب کے نتیجے میں نہیں ہوگی. ذالکما مما علمنی ربی. وہ میرے رب کا عطا کردہ علم ہے جو میں اس کی روشنی میں تمہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. لیکن تعبیر بعد میں, تبلیغ پہلے. جیسے اس دور کا فنکار کہتا ہے تعویذ بعد میں, نذرانہ پہلے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا تعبیر بعد میں, تبلیغ پہلے. سوچا ان کو مطلب پڑ گیا ہے, مجھ سے غرض پڑ گئی ہے, اور انسان کی فطرت ہے جب اس کو مطلب ہو تو یہ بڑی توجہ سے بات سنتا ہے, چاہے الٹی سیدھی بات ہی کیوں نہ ہو, بڑی توجہ سے سنتا ہے. اور جب اس کو غرض نہ ہو, مطلب نہ ہو, تو کام کی بات بھی نہیں سنتا. وقت نہیں ہے پھر کبھی, اب ذرا مصروف ہوں. ٹھیک کہہ رہا ہوں. ہمارے لیڈر صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے نہا رہے ہیں, اور ایک ایسے آدمی کی ان کو ضرورت ہو کہ جن کی یہ انتظار کر رہے ہیں. مثلاً شاہ صاحب نے آنا تھا جلسوں کے لیے اور ان کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا. میں نے وہاں سے فون کیا, یہ اس وقت غسل خانے میں نہا رہے ہیں.
فون ان کے فرزند نے سنا ہمارے عزیز حسین احمد نے، اور وہ چونکہ میں دور سے فون کر رہا تھا ملتان سے، اس نے پوچھا جی کون بول رہے ہیں؟ میں نے اپنا نام بتایا تو اس نے دیر سے کہا تھا شاہ صاحب ہیں، ابو تو غسل خانے میں ہیں۔ انہوں نے جب سن لیا نا کہ شاہ صاحب کا فون ہے تو وہیں سے کہیں گے بیٹا کہے گا ابھی آتا ہوں ابھی آتا ہوں، فون بند نہ کرنا۔ مطلب ہے نا کہ پتہ نہیں پھر رابطہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ میں اتنی مرتبہ فون کر چکا ہوں، یہ ملتے نہیں، اب ان کا فون آ گیا ہے تو فون بند نہ کرنا، ابھی آتا ہوں، چادر باندھ کے باہر آ گئے۔ لیکن اگر کسی کا انہوں نے قرضہ دینا ہے اور کسی قرض خواہ نے فون کر لیا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے خطرہ ہے کہ یہ اپنے بیٹے سے کہہ دیں بتا دو ابو دکان پر گئے ہوئے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، انسانی نفسیات کچھ اس قسم کے ہیں کہ جب کسی کا غرض ہو، کسی سے مطلب ہو تو بات بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا انہیں مجھ سے غرض پڑ گئی ہے، مطلب پڑ گیا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا دینا چاہیے۔ اس وقت یہ بات بڑی توجہ سے سنیں گے میری، کیونکہ میں نے خطرناک خواب دیکھ لیے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تعبیر بات میں بتاؤں گا، پہلے اللہ کی توحید ان کے دل میں اتار دوں۔ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اس بات میں فکر مند ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید سمجھائی جائے۔ ایک منظر مجھے بڑا یاد آتا ہے، امریکہ سے واپس آ رہا تھا میں، پیرس میں ہمارا جہاز اترا تو وہاں سے ہماری ایک جماعت سوار ہوئی، تبلیغی جماعت۔ سفر تو پہلے بھی ہم کر رہے تھے، لیکن جب جماعت سوار ہوئی تو اب سلسلہ یوں ہو گیا کہ ایک ایک سیٹ ایک مبلغ نے لے لی۔ جو سیٹ پر مسافر بیٹھے ہیں اگر اونگ رہے ہیں تو ذرا ان کو بیدار کیا، بھائی ذرا بات سنیے گا، کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ وہ بتاتا ہے جی میں نیو یارک سے آ رہا ہوں یا ٹورانٹو سے آ رہا ہوں یا کہاں سے آ رہا ہوں۔ اچھا کہاں تشریف لے جائیں گے؟ یہ جو بات شروع کی تو بعض مسافر جو ہوتے ہیں جب ہر مسافر تو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تیار نہیں ہوتا نا۔ آج میرا ایک عزیز آیا میرے پاس، ملاقات کے لیے بڑی عجیب بات کہی اس نے کہ انسان کو اپنے مشن میں مخلص ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بیمہ کمپنی کا کوئی ایجنٹ تھا، یہ جو بیمہ کمپنی چلاتے ہیں اس کا کوئی ایجنٹ تھا، تو وہ اس کے متعلق شہرت یہ تھی کہ یہ بڑا کامیاب ایجنٹ ہے، اس نے بہت زیادہ پالیسیاں بیچی ہیں اور سب سے زیادہ اس کو رسپانس ملا۔ تو اس کا ایک کلیپ، اس کا ایک، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تقریباً اس طرح مجھے یاد ہے، اس کے ساتھ کام کرنے والے کسی اس کے دوست نے کہا بھی تم لوگوں کو کیسے مائل کرتے ہو، کیسے پالیسیاں بیچتے ہو؟ حساب کے ساتھ اس نے کہا چاہو میرے ساتھ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیسے مائل کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل لے گیا وہ ایک آفس میں، اس کو وہاں جا کے آفس میں بیٹھا تو وہ افسر جو تھا وہ اس کو دیکھ کے کہنے لگا تم پھر آ گئے کیا؟ میں نے کہہ دیا میں نے پالیسی نہیں خریدنی، چلے جاؤ یہاں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں، مجھے دفتر کے ضروری کام نمٹانے ہیں، تم پھر آ دھمکے، کئی مرتبہ کہا ہے تمہیں۔ اب کہاں تو یہ تو کہے بھائی تم تشریف رکھو، تم کچھ چائے پیو گے یا ٹھنڈا پیو گے، اس نے تو دیکھتے ہی سنا ڈالا۔ اب وہ کچھ دیر کھڑا رہا، اتنے میں دیکھا تو اس کی میز پر اس کے بچوں کی تصویریں رکھی ہوئی، اسی افسر کی بچوں کی تصویریں رکھی ہوئی، تو اس نے وہ تصویروں والا وہ البم اٹھا لیا، وہ جو فریم تھا جس میں وہ تصویریں تھی وہ اٹھا لیا، اس سے کچھ نہیں، بچوں سے کہنے لگا میرے بھتیجو میں تو تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ تمہارا مستقبل سنور جائے،
تمہارے آئندہ اوقات کے لیے میں کچھ نہ کچھ کر دوں، لیکن تمہارے ابو جان مانتے نہیں، وہ تو میری بات ہی نہیں سنتے، رونا شروع کر دیا، ان کو چوما، بس اب تمہارا بھی مقدر، میں کچھ کر نہیں سکتا، میں مایوس جا رہا ہوں، روتا ہوا وہ فریم رکھا اور جانے لگا۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ میرے بچوں کو دیکھ کر اتنا رو رہا ہے، اتنا تو میں بھی کبھی نہیں رویا، یہ اتنا بڑا خیر تھا کہاں سے آ گیا؟ میں جب جانے لگا تو اس کو کہا پلیز ادھر آؤ ذرا بات سنو، یہ تم آ کیوں رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی بس آپ چھوڑو مجھے جانے میں، پھر رونا شروع کر دیا۔ اس نے بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو بس یہی بچوں کو کہہ رہا تھا کہ میں تو تمہارے مستقبل کے لیے بھلائی کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارے ابو میری بات بھی نہیں سنتے، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، اس لیے میں جا رہا تھا۔ اس نے کہا بس بیٹھو، جو سب سے مہنگی پالیسی ہے وہ مجھے بتاؤ، آج میں وہی خریدوں گا۔ تو اس نے اپنے کلیگ سے کہا کہ میں اس طرح کروں گا۔ انسان کو وہ جس فیلڈ میں بھی ہو اپنے مشن میں مکمل ہونا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے اپنی ڈیوٹی میں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے تبلیغی بھائیوں کا پتہ نہیں خمیر کس مٹی سے اٹھا ہے، ان کو آپ دھکے دیں، ان کو آپ بدزبانی کا نشانہ بنائے، کچھ کہیں، لیکن اللہ نے ان کو حوصلہ اور ضرف دیا ہے، یہ ساری باتیں سننے کے باوجود اپنا مشن ضرور پورا کریں۔ اب بعض مسافر تنگ آ گئے اور کہنے لگے بھائی کہنا کیا چاہتے ہو؟ فکر کر رہے ہیں، ہم ذرا اونگ رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہو؟ تبلیغی حضرات کہنے لگے بس ہم تو صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں دوستوں اور بزرگوں، جب ہم اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے اس قدر کوشش کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں تو ذرا آخرت کے لیے بھی کچھ فکر ہو جائے۔ تو دوستوں اور بزرگوں جب آپ گھر تشریف لے جائیں تو زیادہ نہیں بس صرف 3 دن کے لیے وعدہ فرما لیجیے کہ وہاں پہنچنے کے بعد جب آپ فرصت ملے تو 3 دن تبلیغی جماعت کے ساتھ لگا لیجیے گا، یعنی سفر کے دوران کسی سے ہفتہ لے لیا، کسی سے 10 دن لے لیے، کسی سے 3 دن لے لیے، اور ان میں سے 3 خوش نصیب وہ تھے کہ جنہوں نے 3 لے لیے سفر کے دوران۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ جس بات کی فکر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون۔ اے جیل کے دوستو، میں جیل سے باہر ایک قوم چھوڑ کے آیا ہوں جو اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتی، یوم آخرت کو بھی نہیں مانتی۔ میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے آباء و اجداد ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا متبع ہوں۔ ہم نے اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا گوارا نہ کیا۔ ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ما كان لنا، کیجیے ترجمہ ذرا اس کا۔ کہاں گئے مفتی صاحب؟ بیٹھیں گی؟ حضرت فرمائیے ذرا، مجھے آ نہیں رہا ترجمہ۔ ارشاد، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کس کو نہیں چلیے۔ ماں کا لنا، اچھا پھر ہمارے لیے کہاں مناسب ہے؟ ماں کا لنا ہمارے لیے کیوں مناسب ہو؟ ہم نشرک باللہ من شیء، کہ
شریک بنا لے، کیوں بنائیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ نے آپ کو کیا فکر دیا ہے؟ سجدے میں، قیام میں، رکوع میں، نیاز مندی میں، دعائے پکار میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے کہ نہیں؟ تو پھر کس کے آگے سر جھکایا جائے؟ کس سے مدد مانگی جائے؟ جواب صحت مند آنا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ آپ صحت مند ہیں۔ کس کے آگے سر جھکانا چاہیے؟ کس سے مدد مانگنا چاہیے؟ تنہائی میں، خلوتوں میں، جب کوئی نہ ہو تو کسے پکارنا چاہیے؟ کتنا اچھا لگتا ہے انسان جب اس کی زبان پر اس کا نام آئے۔ وہ کتنا بد نصیب ہے انسان جب غیروں سے مانگنے لگے۔ کیوں مانگنے لگے؟ دنیا داروں سے مانگو گے تو ستائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جو اپنے در پہ مانگنے والوں کو تانا بھی نہیں دیتا، دامن بھر دیتا ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم نے اسے موضوع نہ سمجھا، ہمارے ضمیر نے اسے ہرگز گوارا نہ کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک بنائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ کمال بھی ہمارا ذاتی نہیں، یہ بھی اسی کا فضل ہے۔ حسن فکر و عمل بھی اسی کے فضل و کرم سے ملتا ہے، ہمارے اوپر بھی اسی کا کرم ہے، اور لوگوں پر بھی جنہیں اللہ کی توحید سمجھ میں آ جائے ان پہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے۔ لیکن انسان ناشکرا جو ہوا، ٹھیک ترجمہ ہو گیا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، یہ ناشکرا جو ہوا۔ یا صاحب السجن، اے جیل کے دوستوں، تعبیر سناتا ہوں، گھبراؤ نہیں، لیکن پہلے تبیر، أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ، اب وہ حیران بیٹھے، ہم نے تو خوابوں کی تعبیر سے پوچھی تھی اور یہ حضرت تو تقریر فرما رہے ہیں۔ جناب یوسف فرماتے ہیں أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، سر جھکانے کے لیے سب کا در چاہیے یا رب کا در چاہیے؟ سب سے مدد مانگنی چاہیے یا رب سے مدد مانگنی چاہیے؟ ایک جگہ لکھا تھا یا اللہ مدد، کوئی اور صاحب آئے انہوں نے کچھ اور لکھ دیا اس کے متضاد، کوئی تیسرے صاحب آئے انہوں نے کچھ اور لکھ دیا اس سے بھی مختلف نیچے، چوتھے صاحب آئے انہوں نے اس سے بھی مختلف نیچے لکھ دیا۔ ایک نے کہا اے اللہ مدد کر، دوسرے نے کہا نبی مدد کر، تیسرے نے کہا علی مدد کر، چوتھے نے کہا ولی مدد کر، پانچواں آیا وہ نیچے لکھ گیا ابا جان مدد کر، نیچے نام بھی لکھ دیا اس نے، باقی تو سب نے صرف یا اللہ یا نبی یا علی یا ولی وغیرہ لکھتے رہے، اور وہ جو نیچے نیچے والا تھا اس نے اپنا نام بھی لکھ دیا۔ اس کا رابطہ کیا گیا کہ بھائی تم نے یہ چلو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے والے کی تو خوش قسمتی اللہ نے اسے حسن فکر عطا فرمایا، دوسرے نے نبی، تیسرے نے علی، چوتھے نے ولی، یہ تو نے اپنی ابا جان کو بھی اسی قطار میں کھڑا کر دیا کہ لگانی کھانا کوئی فارغ نہیں رکھا تھا، تو پھر میں نے کہا میرے ابا کوئی کسی سے کم ہے، میں اسی سے مدد مانگوں گا۔ یہ میں نے کیوں سنائی بات آپ کو، کس سلسلے میں بات ہو رہی تھی؟ جی
مدد کس سے مانگی جائے بھائی؟ رب سے یا سب سے؟ یوسف علیہ السلام نے پوچھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار؟ سجدہ سب کا کرنا چاہیے یا رب کا؟ مدد سب سے مانگنی چاہیے یا رب سے؟ مشکل کشا سب ہیں یا رب ہے؟ پہلے یہ بتاؤ پھر تعبیر بتاؤں گا۔ ان کو پتا تھا کہ ان کو خوش کریں گے تو تعبیر ملے گی، کہنے لگے رب سے۔ لیکن یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے آستانے ہیں، کچھ نہ کچھ یہ بھی تو ہے نا۔ فرمایا ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان۔ یہ جو تم نے آستانے بنا رکھے ہیں، یہ جو تم نے مزاریں سجا رکھی ہیں، یہ جو تم نے خود ساختہ مشکل کشا بنا رکھے ہیں، یہ تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد سے بنائے ہوئے ہیں، ان کے تو نام بھی تم نے رکھے ہیں، اور نام بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے ہوتے دوست ہمیں لا رہے تھے تو ہمارے عزیز یوسف عثمانی نے بتایا جی حضرت یہ پیر گرم شاہ ہے۔ یا اللہ، پیر بھی ہے، شاہ بھی ہے اور گرم بھی ہے۔ تو اس لیے پشاور کا ٹمپریچر بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے شاید گرم۔ یہ میں حیران ہوتا ہوں جب یہ موسم کا حال بتایا جاتا ہے تو اکثر پشاور کاپتے رہتا ہے۔ یہ آج پتہ چلا کہ یہاں تو گرم حضرات رہتے ہیں، گرم حضرات کا بسیرا ہے یہاں۔ یہ ہے جی انسانی فکر کی پرواز۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ نقشے بنا لیتا ہے، کچھ مورتیاں سجا لیتا ہے، اور پھر ان سے امیدیں رکھتا ہے، ان سے توقعات رکھ بیٹھتا ہے۔ اس کا نفس کہتا ہے اللہ سے کیا مانگو گے، وہ تو نظر ہی نہیں آتا، انہیں سے مانگو جو آنکھوں کے سامنے تو ہیں۔ اور پھر خیر سے ایسے حضرات بھی موجود ہیں جو ان کو کہتے ہیں جو تم جس کے سامنے دامن پھیلائے کھڑے ہو نا، جن سے مانگ رہے ہو، یہ سن بھی رہے ہیں، تمہاری حالت کو دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم جواب کا اس لیے نہیں کہتے کہ پھر سنانا پڑے گا جواب، پھر تو وہ کہیں گے کہ پھر ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے۔ اگر سن بھی رہے، دیکھ بھی رہے، سمجھ رہے، وہ کہتے ہیں بات اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اللہ سے بات کرنے میں مصروف ہیں۔ بس تمہاری بات سن لیتے ہیں، تمہیں دیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن چونکہ وی آئی پی میٹنگ شروع ہے تو تم سے وہ بات نہیں کرتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ تسلیم نے جب اپنے باپ کو خطاب کرتے ہوئے مسئلہ بیان کیا، فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یا ابت لم تعبد، اے باپ ان کے آگے کیوں سر جھکاتے ہو؟ ما لا يسمع، جو تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے، ولا يبصر، جو تمہاری بدحالی کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا يغني عنك شيئا، اور وہ کسی معاملے میں تمہاری مدد کرنے کی پوزیشن بھی نہیں۔ تو سوچا ہے کبھی تم نے کتنے کمزوروں کو پکڑ بیٹھے ہو اور کتنی قوت والے کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ ما تعبدون من دونه إلا أسماء
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله کوئی نہیں حاکم اعلیٰ مگر اللہ ہی، نہیں حکومت چلے گی کسی کی مگر اللہ ہی کی۔ پچھلے دنوں کچھ خاص دوستوں سے بات ہو رہی تھی، کہنے لگے ہم نے ان سے کہا کہ آپ اگر یہاں اللہ کا دین نافذ کر دیں، اسلام کو اگر سپریم لا بنا لیں، آپ کو تکلیف کیا ہوگی؟ کہنے لگے جی کوئی تکلیف تو خاص نہیں ہوگی، یہ بڑی بے تکلیفی کی ہماری میسج، تکلیف تو کوئی خاص نہیں ہوگی، مگر آپ تو کہتے ہیں نا کہ حکومت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی، تو جب حکومت اس کی ہوگی ہمیں کون پوچھتا ہے؟ تو مفتی صاحب مرحوم سنایا کرتے تھے جب مذاکرات ہو رہے تھے بھٹو صاحب سے، تو مذاکرات کے دوران جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو مفتی صاحب فرماتے تھے بس یہیں ٹھہریے، ہم نماز پڑھ لیں پھر گفتگو یہیں سے شروع کریں گے۔ اب زہر کی نماز پڑھی، کچھ دیر کے بعد عصر کی نماز کا وقت آ گیا، ٹھہریے، پھر کچھ دیر کے بعد مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، ٹھہریے۔ تو بھٹو صاحب کہنے لگے مفتی صاحب یہ ہم نے سنا ہے کہ پہلے نمازیں 50 تھیں پھر 5 ہو گئی، تو سب نے فرمایا ہاں پہلے 50 کا حکم آیا پھر 5 ہو گئی۔ کہنے لگا تو پھر وہی 50 کیوں نہیں رہی، 5 کیوں ہو گئی؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا تمہیں اس کی تمنا کیسے ہو رہی ہے کہ 50 ہوتی، تم 5 نہیں پڑھتے؟ ہم اگر نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو تمہیں کنفیوژن ہوتی ہے، تم کنفیوز ہو جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ 50 کیوں نہیں رہی ہوئی، 5 کیوں ہو گئی؟ تو وہ ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے، ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے۔ آپ صبح سے لے کر شام تک 50 نمازوں میں لگے رہتے، ہم آرام سے حکومت کرتے، ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہوتا۔ ہمیں اگر بے چین کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں، آپ کے سوا ہمیں بے چین کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم ان سارے لیڈروں کو جانتے ہیں، اس نے اشارہ کیا۔ ان سے نمٹنا آسان ہے لیکن آپ سے نمٹنا مشکل ہے۔ اور آج میرا ایک عزیز بیٹھا ہے، یہ میرا وہ عزیز ہے جس کو مفتی صاحب کے ساتھ بہت خاص تنہائیاں میسر آئی ہیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری ایام میں، جیسے میں نے رات بھی آپ کو بتایا تھا، پنجاب کے مولوی مفتی صاحب کی کار میں اس لیے نہیں بیٹھتے تھے کہ کہیں حکومت کو پتہ چل جائے کہ ہم مفتی محمود کے ساتھ بیٹھے تھے اور ہمارے اوپر غیظ و غضب نہ نازل ہو جائے حکومت کا۔ آج وہ شخص میرے سامنے بیٹھا ہے جس نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کار میں بٹھا کر سینکڑوں ہزاروں میلوں کا سفر کرایا۔ آج وہ میرے سامنے بیٹھے تھے اور ماضی کے ہم تذکرے کر رہے تھے۔ ہم نے کہا علماء کی بھی کمی نہیں، لشکروں کے لشکر ہیں، لیکن آج مفتی محمود نظر نہیں آتا، اس لیے کہ مفتی صاحب کے کردار نے، مفتی صاحب کے فقر اور درویشی نے انہیں جس مقام محبوبیت پہ پہنچا دیا تھا وہ انہی کا حصہ تھا۔ مجھے یاد ہے جب یہاں کے چیف منسٹر تھے مفتی صاحب، گھر گئے ہوئے تھے، ہم بھی ملاقات کے لیے عبد الخیر آئے، ریت پہ بچھی ہوئی چٹائی پہ مفتی صاحب بیٹھے تھے کہ بی بی سی کا نمائندہ آیا، معطل پتلون پہنی ہوئی تھی اس نے، اب اس کو چٹائی پہ بیٹھنا مصیبت ہو گیا،
وہ پتلیوں کو جو اوپر کر کے کسی طرح سے بیٹھ تو گیا، لیکن ایسے بیٹھ گیا کہ جیسے 3 انچ کے وہ جو کلاڑی ہوتی ہے نا جی، اس میں 3 انچ کے اس کے سوراخ میں 10 انچ کا دستک ڈال دو، یوں بڑی عذاب سے بیٹھا، پھر کبھی یوں ہو جائے کبھی یوں ہو جائے۔ مفتی صاحب لطف لے رہے تھے اس کی اس بے چینی، تو مفتی صاحب نے پھر اس کو اشارہ کیا کہ اف یو لائک یو کین سیٹ آن دا چارپائی، کرسی چیر ویر کوئی نہیں تھی، وہ موٹی چارپائی پڑی ہوئی تھی نا جی، وہ لمبے لمبے بازو والی اور موٹے موٹے اس والی پاؤں والی، جس پہ اگر 25 انسان حق بھی بیٹھ جائے تو اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں کرے، وہ ایسی چارپائی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ لائف میں کہیں سیٹ آن دا چارپائی۔ اب اس کو حیا ہے کہ میں اتنے بڑے عالم دین، پریسٹ ہے مسلمانوں کا، اتنا بڑا پریسٹ ہے، میں اس کے سامنے چارپائی میں بیٹھوں، یہ نیچے بیٹھے، تو اس نے کس طرح سے مصطفیٰ نے پھر تکیہ منگوا دیا اس کو، ایک تکیہ اس نے اس طرف رکھا، ایک تکیہ اس طرف رکھا، تو پھر اس طرح اس نے وقت گزارا اور رپورٹنگ کی۔ رپورٹنگ کرنے کے بعد کہنے لگا، خدا کی قسم یہ اس کے الفاظ مجھے یاد ہیں کہ اگر یہ شخص چین میں ہوتا تو چین کی قوم نہ اتنا موجود تم سے محبت کرتی، نہ ہوتی مجھ سے محبت کرتی جتنی مفتی محمود سے محبت کرتی۔ میں آپ سے یاد کر رہا تھا میرے عزیز دوست، یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ کہاں سے چلی تھی بھائی یہ بات جی؟ اچھا میری طرح آپ بھی بہت ذہین ہیں، ذہانت کے ماشاءاللہ ہم سب کے سب پہ کر بیٹھے۔ ہاں جی، صرف یہیں سے پیدا ہوتا ہے دوستوں، جب ایک انتر اور نہ جاننے والے کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ صاحب قبر جو ہے تجھے دیکھ بھی رہا ہے، تیری سن بھی رہا ہے، تجھ سے مدد بھی کر رہا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے اللہ تو نظر آتا نہیں، اور ویسے وہ بڑی ذات ہے، اس کو بات سنانا ذرا مشکل ہے، یہ میرے جیسا انسان ہے، میری مدد کر سکتا ہے، تو اسی سے بات کیوں نہ کی جائے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم نے اس کی نفی کرتا ہوا فرمایا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ بات یاد آ گئی مجھے اس کے فضل و کرم سے، آپ نے تو یاد نہیں دلائی نا، ان الحکم الا للہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس معیار پر پورا اترنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔